السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم صدر ڈائز پر تشریف فرما ذی وقار علماء کرام فضیلت الشیخ نور محمد صدفی حفظہ اللہ، اسی طرح میرے مربی مشفق استاد محترم فضیلت الشیخ عبدالماجد تیمی حفظہ اللہ، ناظم اجلاس فضیلت الشیخ ساحل جامعی حفظہ اللہ، میں اس وقت جو محسوس کر رہا ہوں آپ کو اگر بتاؤں تو شاید آپ مجھ پر ہنسیں گی بھی. مدارس میں ہفتہ واری انجمنیں ہوا کرتی تھی جس میں بچوں کو پریکٹس کرائی جاتی تھی تقریر کرنے کی. آج میرے استاد سامنے بیٹھے ہوئے ہیں فضیلت الشیخ عبدالماجد تیمی حفظہ اللہ. صحیح کہتا ہوں تقریباً 7-8 سال ہو گئے مدرسے سے فارغ ہو کر کے. آج وہی فیلنگ جو ہفتہ واری پروگرام میں ہماری ہوا کرتی تھی وہی فیلنگ آج میں محسوس کر رہا ہوں. ایک تو میں آپ حضرات سے کہوں گا یہ اجلاس ہے، آپ نے مجھ سے کچھ نصیحتیں سننے کے لیے دعوت دی ہے تو میں آپ کے سامنے جو کچھ کہہ رہا ہوں ایک کم علم آپ کے بھائی کی نصیحتیں ہیں جو اس میں جو صحیح ہوں گی آپ اس پر عمل کریں. لیکن شیخ سے میں کہوں گا کہ آپ اس اجلاس میں میرے حکم ہیں، اگر مجھ سے کچھ کوتاہی ہو جائے غلطی ہو جائے آپ میری اصلاح کریں. محترم حاضرین، آج کے اجلاس میں مجھے جو عنوان اور موضوع دیا گیا، موضوع آپ کے سامنے بتایا گیا، حقوق العباد کی اہمیت. اگر آپ معاشرے کا جائزہ لیں آپ کو پتہ چلے گا کہ آج معاشرے کے اندر ہر طرف بد امنی، بدحالی، فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑے، اختلافات عام ہوتے جا رہے ہیں. آج ہر انسان بے چین و بے قرار نظر آتا ہے. ہر انسان ایک دوسرے کی شکایت کرتے ہوئے نظر آتا ہے. والدین اولاد کی شکایت کرتے ہیں کہ اولاد ان کی خدمت نہیں کرتی. میاں بیوی کے درمیان نااتفاقیاں ہیں، اختلافات ہیں، بدگمانیاں ہیں. بھائی بھائی سے جدا ہو رہے ہیں. آئے دن دوستوں میں دنیا بڑھتی جا رہی ہے. ہر طرف اختلاف انتشار ہمیں نظر آتا ہے جس کی وجہ سے انسان ذہنی طور پر بے چین ہو جاتا ہے. آپ کا کوئی جنسی دوست ہو آپ سے کسی بات پر روٹ جائیں، آپ کے درمیان اختلاف ہو، دونوں جدا ہو جائیں،
بظاہر آپ لوگوں کے سامنے یہ جتائیں کہ میں اس کے بغیر خوش ہوں، آپ خوش نہیں ہیں۔ آپ اپنے آپ سے بات کریں، اپنے نفس کو آپ پوچھیں، آپ اپنے آپ کو جواب دو گے، آپ اس کی جدائی سے کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی رات میں سوتے وقت اس کی یاد آ جائے، آپ اتنا تو سوچو گے کہاں کیا بات ہے بھائی، اچھے دوست تھے، دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی، سامنے آ رہا ہے بات نہیں کر رہا، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، بھلے ہی آپ اطلاع کر کے اس کے سامنے سے جا رہے ہیں، اسے ایسا جتا رہے ہیں کہ بھائی تجھے دیکھ کر کے مجھے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑ رہا، لیکن اندر ہی اندر آپ پریشان ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اسباب بہت زیادہ ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن سب سے بڑا سبب ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہ کرنا۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 طرح کے حقوق کو واجب قرار دیا۔ مجھے اور آپ کو 2 طرح کے حقوق ادا کرنے ہوں گے، اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ 2 طرح کے حقوق کیا ہیں؟ ایک ہے حقوق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق، دوسرے ہیں حقوق العباد، آپس میں ایک دوسرے بندوں کے حقوق۔ اب حقوق اللہ، دیکھیے حقوق اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے حقوق ہیں، لیکن سب سے بڑا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صفات میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا حق ہے۔ اس کے علاوہ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اسی طرح اسلام کی جتنی بھی عبادتیں اللہ اس کے رسول نے بتائی ہیں، وہ ساری عبادتوں کو صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا اسے کرنا ہے، جس سے دور رہنے کا حکم دیا اس سے دور رہنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ حقوق العباد، آپس میں بندوں کے حقوق، ایک بندے پر دوسرے بندے کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان کو ادا کرنا، اور یاد رہے یہ 2 طرح کے حقوق جب تک ہم ادا نہیں کریں گے اس وقت تک ہم صحیح مسلمان نہیں ہو سکتے، اس وقت تک ہم جنت میں داخل ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو لے کر کے معاشرے کے اندر 2 طرح کی جماعتیں پائی جاتی ہیں، 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو حقوق اللہ کا تو بڑا اہتمام کرتے ہیں، مثلا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ان کا عقیدہ بڑا مضبوط، نمازوں کا اہتمام کریں گے، روزوں کا اہتمام کریں گے، زکوٰۃ کا اہتمام کریں گے، حج بھی کر لیتے ہیں، اور سال میں 1-2 مرتبہ عمرہ بھی کر لیتے ہیں، نفل روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، نفل نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تہجد کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ بڑا اچھا ہوتا ہے، حقوق اللہ کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جب حقوق العباد کی بات آتی ہے تو کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ اچھا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے دوسرے بندوں کے ساتھ ان کا معاملہ اچھا نہیں ہوتا۔ مثلا لوگوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہیں کرتے، ان کے والدین ان سے خوش نہیں ہیں، بیوی بچے اس سے ناراض ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ وہ اچھے انداز سے زندگی نہیں گزارتا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو لوگوں سے بڑا سمجھنا، یہ ساری چیزیں یعنی حقوق اللہ کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، حقوق العباد میں کوتاہی کرتے ہیں۔ تو دوسری جماعت ایسی بھی پائی جاتی ہے جو حقوق العباد کا بڑا اہتمام کرتی ہے، لیکن حقوق اللہ کا اہتمام ان کے پاس نہیں ہوتا۔ لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے، لین دین کے معاملے میں کھرے سچے، لوگوں کے ساتھ ہنستے چہرے کے ساتھ ملنا، اسی طرح لوگوں کا اہتمام کرنا، قدر کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، بیوی بچوں سے جو ہے خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی گزارنا، اس کے پڑوسی اس کے ساتھ خوش ہیں، لین دین کے معاملات میں اچھا ہے، حقوق العباد میں بہت بہترین ہوتے ہیں، لیکن حقوق اللہ کا جب معاملہ آتا ہے تو اللہ کے ساتھ ان کا کنیکشن ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک کر لیتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہا ہے، عقیدہ ان کا صحیح نہیں ہوتا، یا پھر نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، فرض روزوں کا اہتمام نہیں کرتے، زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے، فرض ہو چکے ان پر، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، حج کرنے کی طاقت ہے حج نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو دوسری طرح کی جماعت کیسی ہے؟ حقوق العباد کا بڑا اہتمام کرتی ہے، حقوق اللہ کا اہتمام ان کے پاس نہیں ہوتا۔
اب یہ جو دونوں طرح کے لوگ ہیں، دونوں طرح کی جماعتیں ہیں، یہ دونوں طرح کے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، بلکہ حقیقت میں صحیح معنوں میں ایک مومن اور مسلمان بننے کے لیے، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اللہ کی مغفرت کا مستحق بننے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرے۔ اور ایک بات، جہاں تک حقوق اللہ کا معاملہ ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ۔ اگر کوئی بندہ حقوق اللہ میں کوتاہی کرتا ہے، شرک کو چھوڑ کر کے، شرک نہیں کرتا لیکن دوسرے کاموں میں، عبادتوں میں اس سے کوتاہی ہو جاتی ہے، یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بندے کو سزا دے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کر کے، کرم کر کے اسے جنت میں داخل کر دے۔ شرک کے علاوہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ بندوں سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اللہ چاہے تو معاف کرے گا۔ اس آیت کو سمجھنے میں بعض لوگوں نے غلطی کی ہے، بعض لوگ شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، سارے گناہ کر رہے ہیں، پھر جب ان سے کہا جائے بھائی جہنم میں جاؤ گے، کہتے ہیں دیکھو مولانا شرک نہیں کر رہے ہیں، باقی سارے گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے شرک نہ کرو، باقی سارے گناہ کرو گے تب بھی تمہیں جنت میں ڈال دوں گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جنت میں ڈال دیے جاؤ گے، معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا لمن یشاء، اگر میں چاہوں تو شرک کے علاوہ جو گناہ تم نے کیے ہیں ان گناہوں کو میں چاہوں تو معاف کروں گا۔ اگر اللہ نہ چاہے، اگر اللہ نہ چاہے تو پھر کیا ہوگا؟ فرض کر لیں ایک بندہ ہے، اس نے زندگی بھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اس کا عقیدہ بڑا مضبوط، لیکن دوسرے گناہ کرتا تھا، مثلا نماز چھوڑتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، زکوٰۃ واجب ہو گئی تو زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا تھا، دوسرے بہت سارے گناہ اس نے کیے۔ اب اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اس کا معاملہ یہ ہے وہ ہمیشہ جہنم میں گیا بھی تو ہمیشہ جہنم میں نہیں جائے گا، ہمیشہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اگر کوئی توحید پرست ہو، اس کے دوسرے گناہ بھی اس نے کیے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کی سزا کے بعد اسے جنت میں ڈالے گا۔ مطلب یہ نہیں ہے جو ہم نے سمجھا ہے۔ اور ایک بات، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم شرک نہیں کرتے، باقی گناہ ہم کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے گا، اگر اللہ معاف نہ کرے تو چلو مان لو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہم پہنچے، ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا، دوسرے گناہ ہم نے کیے تھے، بہت سارے گناہ ہم نے کیے تھے، اللہ نے اگر یہ کہا اے بندے تیرے جتنے بھی گناہ ہیں تمام گناہوں کی سزا تجھے صرف ایک دن جہنم کے اندر جانا ہے، صرف ایک دن تجھے میں سزا دوں گا، ایک دن کی سزا، ایک دن کی سزا۔ وہ دن کتنا بڑا ہوگا؟ محشر کا ایک دن 50,000 سنہ، ایک دن 50,000 سال کے برابر۔ اگر اللہ یہ آفر پیش کرے تب کی بات کر رہا، تو پھر ہم کیا سوچ کر کے گناہ کرتے ہیں؟ ہمیں یہ کہاں سے دلیل ملی کہ اللہ ہمارے ہر گناہ کو معافی کر دے گا؟ ہرگز نہیں میرے بھائیو، اللہ جس کے لیے چاہے اس کے لیے معاف کرے گا۔ تمہارے کہہ جہاں تک حقوق اللہ کا معاملہ ہے اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ اگر میں اور آپ حقوق اللہ میں کوئی کوتاہی کرتے ہیں شرک کو چھوڑ کر کے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، نہ چاہے تو سزا کے بعد جو ہے ہمیں جنت میں ڈالے، یا پھر ڈائریکٹ اٹھا کر کے جنت میں ڈال دے۔ لیکن جہاں تک حقوق العباد کا معاملہ ہے، بندوں کے حقوق کا معاملہ ہے، تو اس کا تعلق بندوں سے ہے۔ اگر کوئی بندہ حقوق العباد میں کوتاہی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ جس بندے کے حق میں اس نے کوتاہی کی ہے وہ بندہ اسے معاف نہ کر دے۔ مثال کے طور پر میں نے جھوٹ بول کر کے کسی کا پیسہ کھا لیا، اب میں رات میں اٹھ کے تہجد میں دعا کر رہا ہوں اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، طواف کرتے کرتے میں دعا کر رہا ہوں، خانہ کعبہ کا گلاف پکڑ کر کے میں دعا کروں تب بھی میری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ مجھے اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ میں نے جس کا پیسہ ہڑپا ہے جا کر کے پیسہ واپس کروں اور اس سے معافی مانگ۔ اگر وہ معاف کرتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے گا۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ
حقوق العباد کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ حقوق اللہ کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، سنن کا اہتمام، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کا اہتمام کر کے نیکیوں کا بڑا پہاڑ جمع کر لیں، اور حقوق العباد میں کوتاہی کی وجہ سے ہماری ساری عبادتیں، ہمارے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب کے سب ضائع اور برباد ہو جائیں، یا پھر ان تمام عبادتوں کے ہوتے ہوئے بجائے جنت کے ہم جہنم میں چلے جائیں. اس لیے ضروری ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی اہتمام کریں. دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے سوال کیا. آپ نے پوچھا اتدرون من المفلس، اے میرے ساتھیوں جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے، فقیر کون ہے؟ تو صحابہ کرام ان کا یہ معمول تھا، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے سوال کرتے پھٹاک سے صحابہ کرام جواب نہیں دیتے تھے. ادب و احترام کا تقاضا صحابہ کرام کے سامنے ہوتا. صحابہ کرام کہتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. ایک سے دو مرتبہ اللہ کے نبی سوال دہراتے تب جا کر کے صحابہ کرام جواب دیتے. پیارے نبی نے پوچھا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مرتبہ اس سوال کو دہرایا تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک تو مفلس، غریب، فقیر وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، زمین و جائیداد نہ ہو، سونا چاندی نہ ہو، رہنے کے لیے اچھا مکان نہ ہو، پہننے کے لیے اچھا کپڑا نہ ہو، کھانے کے لیے اسے اچھی غذا نہ ملے. ایسا انسان ہمارے نزدیک مفلس ہے، غریب ہے، فقیر ہے. تو جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے میرے ساتھیوں، یہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، کھانے کے لیے اچھی غذا، پہننے کے لیے اچھا کپڑا نہیں، رہنے کے لیے اچھا مکان نہیں، ایسا شخص میری امت کا مفلس نہیں ہے، ایسا شخص غریب نہیں ہے، بلکہ میری امت کا وہ شخص غریب ہے، وہ شخص فقیر ہے جو روز قیامت نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات، عبادتوں کا ڈھیر لے کر کے اللہ کے پاس پہنچے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے دنیا کے اندر کسی کو مارا پیٹا ہوگا، دنیا کے اندر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، دنیا کے اندر اس نے کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، دنیا کے اندر اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا. ایسا آدمی جب اللہ کے پاس آئے گا، جن جن لوگوں پر اس نے ظلم کیا وہ سارے مظلوم اللہ کے دربار میں آئیں گے، اور اس کے خلاف یہ نمازی حاجی جو عبادتوں کا پہاڑ لے کر کے آیا ہے، جس نے دنیا میں لوگوں پر ظلم بھی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ سارے مظلوم آئیں گے اور اس کے اوپر مقدمہ دائر کرائیں گے. اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ یہ نمازی، یہ حاجی جس نے نیکیوں کا بڑا پہاڑ لے کر کے آیا ہے، اللہ دنیا کے اندر اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، اللہ میں کمزور تھا، ناحق میری زمین اس نے ہڑپی تھی، اللہ لوگوں کے سامنے مجھے اس نے ذلیل کیا تھا. اب کیا ہوگا؟ اب اگر کسی نے دنیا میں کسی کا پیسہ ہڑپا ہے، اب روز محشر، میدان محشر میں پیسے تو چلنے والے نہیں ہیں، پیسہ تو اسے وہاں دیا نہیں جائے گا، وہاں تو صرف 2 ہی چیزیں ہیں، نیکی ہے یا تو گناہ ہے، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز وہاں نہیں ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ جن جن بندوں پر اس نے ظلم کیا ہے ان بندوں کو اس کی نیکیاں دیتے جائیں گے. ایک گیا دوسرا آئے گا، اللہ اس نے مجھے ایسا کیا، لے تو بھی نیکی لے، اللہ جھوٹا الزام لگایا تھا، لے اس کی نیکیاں، حتیٰ کہ فَإِن فَنِيتَ حَسَنَاتُهُ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مظلوم آتے جائیں گے، اللہ اس کی نیکیوں کو مظلوموں میں تقسیم کرتا جائے گا حتیٰ کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ساری نیکیاں ختم. دنیا میں کیا سوچ کر کے وہ حج کر رہا تھا، کیا سوچ کر کے عمرہ کر رہا تھا، کیا سوچ کر کے لوگوں میں پیسے تقسیم کر رہا تھا، جنت کا ذریعہ بنیں گے، دوسرے پہلو کی طرف نہیں سوچا. اس کی ساری نیکیوں کو اس کا ظلم جلا رہا ہے، کھا رہا ہے، اسے نہیں تصور بھی نہیں تھا، پتہ بھی نہیں تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ابھی مظلوم باقی ہوں گے جس پر اس نے ظلم کیا تھا. اب کیا ہوگا؟ نیکیاں تو ختم ہو گئی،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب مظلوموں کے گناہ نکال کر کے اس کے نام اعمال میں ڈالا جانے لگے گا. مظلوموں کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے، پھر منہ کے بل گھسیٹ کر کے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا اہتمام کرنا کتنا ضروری ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات، عبادات کے باوجود بھی اگر ہمارے نزدیک حقوق العباد کا اہتمام نہیں ہے، یہ ساری عبادتیں ضائع اور برباد ہو سکتی ہیں. اسی لیے حقوق العباد کا اہتمام کریں. اور دوسری بات اس حدیث میں یہ پتہ چلتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا مفلس کون ہے، غریب کون ہے، تو صحابہ کرام نے بتایا جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، زمین و جائیداد نہ ہو، مفلس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی وضاحت کر دی کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو وہ غریب نہیں ہے، وہ غریب نہیں ہے. پیسوں کا غریب غریب نہیں، زمین و جائیداد کا غریب غریب نہیں، بلکہ اصل غریب اور اصل فقیر وہ ہے جس کے پاس میدان محشر میں نیکی نہ ہو. محشر کے دن جس کے پاس نیکی نہیں وہ شخص غریب ہے. دنیا کی غربت کیا ہے جی؟ اگر 10-12 دوست ہو اس میں سے کوئی غریب ہو، باقی جو ہے 8-9-10 دوست ہیں، اگر تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کر کے اس کے لیے کوئی بزنس کا انتظام کر دیں، کچھ ہی دنوں میں وہ ان سے زیادہ مالدار ہو جائے گا. دنیا کی غربت ختم ہو سکتی ہے، دنیا کی غربت ختم ہو سکتی ہے. اگر کسی کو پیسہ دیا گیا وہ غریب نہیں بچا، لیکن میدان محشر کا غریب اس لیے غریب ہے اور اس لیے اصل غریب ہے کیونکہ وہاں اگر ہماری جھولی میں نیکی نہ ہو وہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. روپے پیسوں کے معاملے میں دنیا میں لوگ مدد کر لیتے ہیں، لیکن میدان محشر کا وہ خوفناک عالم جہاں اولاد کو ماں تک نیکی نہیں دے گی، باپ نیکی نہیں دے گا، بیوی شوہر سے دور بھاگ جائے گی. جس اولاد کے لیے ماں باپ رات دن ایک کرتے ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، پرواہ نہیں کرتے، ویسی اولاد بھی اپنے والدین کو دیکھ کر کے وہ بھاگ جائے گی. تو ایسے وقت میں اگر کسی کی ساری نیکیوں کو اللہ ہوے میں اڑا کر کے ختم کر دے، کیا واقعی وہ بدنصیب نہیں ہے؟ بڑا بدنصیب ہے. تو اسی لیے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی اہتمام کریں. اب ایک سوال ہے کہ حقوق العباد سے مراد کیا ہے، یا پھر حقوق العباد میں کون لوگ داخل ہیں؟ تو دیکھیے حقوق العباد کے اندر بہت سارے پہلو ہیں. حقوق العباد کے اندر بہت سارے پہلو ہیں. حقوق العباد میں رشتہ داروں کے حقوق آتے ہیں. حقوق العباد میں والدین پر اولاد کے حقوق، اولاد پر والدین کے حقوق، اسی طرح بیوی پر شوہر کے حقوق، شوہر پر بیوی کے حقوق، اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق. اسی طرح ہم اگر ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہمارے ساتھ غیر مسلم بھی رہتے ہیں تو ہم پر غیر مسلمانوں کا بھی جو ہے وہ بھی حقوق ہیں. اگر ہم کسی جگہ کام کرتے ہیں تو ہمارے ماتحت کے نیچے جو لوگ ہیں ان کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں. اگر ہم ذمہ دار ہیں تو ماتحتی لوگ جو ہیں ان کے ہمارے اوپر حقوق ہیں. تو اس طرح اسلام میں حقوق العباد کے اندر حقوق العباد کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن حقوق العباد میں سب سے مقدم اور سب سے پہلے جن کے حقوق آتے ہیں وہ ہیں رشتہ داروں کے حقوق. کن کے حقوق؟ رشتہ داروں کے حقوق. اور رشتہ داروں میں بھی سب سے مقدم، سب سے پہلے نمبر پر ماں باپ کے حقوق. ماں باپ کے حقوق یا ماں باپ کی عظمت ایک الگ ایک تفصیلی موضوع ہے. اگر اس پر اگر ہم بات کریں گے بات ناکافی ہوگی، وقت ناکافی ہوگا. ہم عام رشتہ داروں کے تعلق سے آج تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں. رشتہ داروں کے حقوق. دیکھیے اسلام میں رشتہ داروں کے حقوق کے لیے عربی زبان کا ایک لفظ ہے، ایک جملہ ہے، صلۃ الرحم. کیا کہا جاتا ہے؟ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے عربی میں کہا جاتا ہے صلۃ الرحم. صلۃ الرحم، صلۃ الرحم، دو ٹکڑے. صلۃ کے معنی جوڑنا، صلۃ کے معنی جوڑنے کے آتے ہیں. الرحم رشتہ داری کو کہا جاتا ہے. اور الرحم جو ہے رشتہ داری کے ساتھ ساتھ اصل میں بنیادی طور پر الرحم جو کہتے ہیں ماں کے پیٹ کی بچے دانی، مادر رحم سنیں گا، مادر رحم کہتے ہیں. یعنی ماں کے پیٹ کی وہ تھیلی جس میں بچہ پرورش پاتا ہے، 9 مہینے رہتا ہے،
اس تھیلی کو بھی عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الرحم. رشتہ داری کو بھی عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رحم. اب ذہن میں آپ کے سوال پیدا ہوتا ہوگا، رشتہ داری کو بھی رحم کہا جاتا ہے، ماں کے پیٹ کی بچی کی جو تھیلی ہے اس کو بھی رحم کہا جاتا ہے، دونوں کے بیچ تعلق کیا ہے؟ میرے بھائیوں، دونوں کے بیچ بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق. کیوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر جتنی بھی رشتہ داریاں وجود میں آتی ہیں ان تمام رشتہ داریوں کا تعلق ماں کے پیٹ سے ہی تو ہوتا ہے. ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور ہم سب کی ماں حوا علیہ السلام، دنیا کے اندر جتنی بھی پاپولیشن ہے، دنیا کے اندر جتنی بھی انسانیت آج موجود ہے، وہ سب کے سب حوا علیہ السلام کے پیٹ سے تعلق رکھتے ہیں. اسی طرح ہم اپنے گھروں میں بھی اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں. دادا دادی، دادا کے ذریعے دادی کے پیٹ سے ابا ہیں، ابا کے بڑے بھائی ہیں، ابا کے چھوٹے بھائی ہمارے چچا ہیں، پھر اسی طرح پھوپھو ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ابا کے بڑے بھائی، ابا کے چھوٹے بھائی، ان کی اولاد ہمارے چچیرے بھائی، چچا چچیری بہنیں، پھر پھپھیرے بھائی پھپھیری بہنیں. اسی طرح نانی کے پیٹ سے امی، امی کی دوسری بہنیں، پھر ان کی بہنیں، ان کی بچیاں، ان کے بچے، ہمارے کھلیرے بھائی بہن، پھر ماموں نانی کے پیٹ سے، ماموں کے بچے اور ان کے بچے جو ہمارے ماموں میرے بھائی بہن. تو یہ جو لمبی کڑی بنتی ہے یہ سب کہاں سے نکلی ہے؟ اصل تعلق اس کا کہاں سے ہے؟ ماں کے پیٹ سے اور اس مادر رحم سے ہے. اسی لیے مذہب اسلام میں یا عربی زبان میں رحم یعنی رشتہ داری کو بھی رحم کہا جاتا ہے. ماں کے پیٹ کی جو بچے دانی ہے اس کو بھی رحم کہا جاتا ہے. اب رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کو اچھے مشورے دینا ہے، ان کے غم میں شریک ہونا ہے، اپنی خوشیوں میں ان کو شریک کرنا ہے. اگر کوئی کمزور ہے تو اس کی مدد کرنا ہے، مالی طور پر مدد کرنا ہو تو مالی طور پر مدد کریں. تو یہ سارے حقوق ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی حقوق کو ادا کرنے کا بار بار قرآن مجید میں ذکر کیا. تقریباً قرآن مجید کے اندر ایسی 9 آیتیں ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے. ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کرو. تو دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل و انصاف کا حکم دیا، اس کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا. ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم عدل و انصاف کو قائم کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ذرا سوچنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا. حالانکہ اگر کوئی بندہ عدل و انصاف قائم کرنے والا بن جائے تو وہ بذات خود جو ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرے گا. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل و انصاف کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا. جہاں بھی رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کی بات آتی ہے تو ایک چیز دیکھی جاتی ہے، اکثر لوگ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کے بعد ان پر احسان جتانے لگتے ہیں، احسان جتاتے نظر آتے ہیں. میں نے فلاں رشتہ دار کے لیے ایسا کیا. کبھی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے تعلق سے نا اتفاقی ہو گئی، لوگوں کے سامنے بولنے لگتا ہے ارے میرے چھوٹے بھائی کو میں نے اپنی اولاد کی طرح پالا ہے، میں نے اس کے لیے یہ کیا، اس کے لیے وہ کیا. کبھی چھوٹا بھائی مالدار ہے، اپنے بڑے بھائی کی مدد کر لے، لوگوں کے سامنے وہ احسان جتاتے ہوئے وہ پھرتا ہے میں نے اپنے بڑے بھائی کے لیے ایسا کیا، اس کے بچوں کے لیے ایسا کیا. میرے بھائیوں، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کر کے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ہم ان پر احسان نہیں جتا سکتے. ہم نے اپنا فریضہ ادا کیا. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے کے بعد ہم اللہ پر احسان نہیں جتا سکتے، اسی طرح حقوق العباد کے اہتمام کے بعد ہاں الگ بات ہے میں نے فلاں کے ساتھ اچھا سلوک کیا لیکن اس بات کا اعتراف نہیں کرتا، وہ گنہگار ہوگا، لیکن میں اس پر احسان نہیں جتا سکتا. تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے کے بعد ہم احسان نہیں جتا سکتے، اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کے بعد اس پر بھی احسان نہیں جتایا جا سکتا. اور ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے، آپ دیکھیں اسلام نے سب سے پہلے حقوق العباد میں اسلام نے سب سے پہلے
رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ اب سوال کسی کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ غریبوں کا ذکر نہیں ہے، یتیموں کا ذکر پہلے نہیں آیا، مسکینوں کا ذکر پہلے نہیں آیا، حقوق العباد میں رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم پہلے کیوں دیا گیا؟ میرے بھائیوں، اسلام کی کوئی بھی تعلیم چاہے چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، اللہ اس کے رسول کا کوئی بھی حکم چاہے چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، حکمت اور فائدے سے خالی نہیں ہے، اس کے اندر بڑی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، ہمارے کمزور دماغ، ہماری کمزور عقلیں کبھی کبھی اس کو سمجھ پاتی ہیں، کبھی سمجھ نہیں پاتی۔ اب یہ تعلیم کہ حقوق العباد میں سب سے پہلے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کیے جائیں، اس کے اندر بھی بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ وہ حکمت یہ ہے، آپ دیکھیں ہر خاندان کے اندر، خاندان چونکہ بڑا ہوتا ہے، خاندان بڑا ہوتا ہے، پریوار چھوٹا ہوتا ہے، خاندان بڑا ہوتا ہے، تو ہر خاندان کے اندر عام طور پر کچھ مالدار لوگ ہوتے ہیں، اہل ثروت ہوتے ہیں، تو کچھ غریب ہوتے ہیں۔ ہر خاندان کے اندر ایسا ہوتا ہے، کچھ بڑے مالدار ہیں، کچھ بڑے غریب ہیں۔ اگر ہر خاندان کے مالدار لوگ اپنے غریب رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے لگ جائیں، کوئی بیمار ہے، علاج کرنے کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے، اس کا علاج کا خرچ اٹھا لے، کوئی اپنی بیٹی اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتا ہے، نکاح کا خرچ اس کے پاس نہیں ہے، اس کا نکاح کروائے، کوئی اپنی اولاد کو پڑھانا چاہتا ہے، خود پڑھنا چاہتا ہے، تعلیم کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس پر خرچ کرے۔ اگر ہر خاندان کے اندر جو مالدار لوگ ہیں، ہر خاندان کے مالدار لوگ اپنے غریب رشتہ داروں کی خدمت کرنے لگ جائیں، ان کے حقوق کو ادا کرنے لگ جائیں، تو یاد رکھیے معاشرے کے اندر کوئی غریب نہیں بچے گا، کوئی تندرست، کوئی پریشان نہیں بچے گا۔ میں اپنے خاندان کے پریشان لوگوں کی پریشانی کی ذمہ داری نہیں لیتا، آپ اپنے خاندان کے پریشان لوگوں کی پریشانی ختم کرنے کی ذمہ داری آپ لے لیں، تو پھر آپ کے خاندان کا کوئی بھی فرد میری چوکھٹ پر نہیں آئے گا، میرے خاندان کا کوئی بھی فرد آپ کی چوکھٹ پر نہیں آئے گا۔ یہ اسلام کی حکمت ہے۔ اور اسی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات بتائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقہ، اے کائنات کے لوگوں، کسی غریب، کسی مسکین، کسی فقیر پر تم صدقہ کرتے ہو، تم پیسہ خرچ کرتے ہو، تو یاد رکھو کسی غریب پر پیسہ خرچ کرنا صرف صدقہ ہے۔ وہی علی ذی رحم سلطان، اگر وہی صدقہ تم اپنے کسی غریب رشتہ دار پر کرتے ہو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دگنا اجر ملتا ہے، ڈبل اجر۔ صدقۃ وصیلۃ، فرمایا ایک تو صدقہ کرنے کا اجر، ایک تو صدقہ کرنے کا اجر، دوسرا صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اجر۔ آج ہم لوگ باہر نکل جاتے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ لے لیا، صدقہ کرنا ہے، صدقے کا پیسہ لے لیا، ہم چاہتے ہیں ارے خاندان کے اندر دیں گے تو لسٹ میں نام نہیں آئے گا، ہاتھ بند کر کے، مٹھی بند کر کے کسی جو ہے غریب کو دینے کی بات نہیں سوچتے، رشتہ دار کو دینے کی بات نہیں سوچتے، باہر دیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ وہ چار لوگوں میں جا کر کے بولے گا مولوی صاحب نے مجھے اتنا پیسہ دیا، میرے اوپر صدقہ کیا۔ خاندان میں دیں گے تو کیا ہے، خاندان والے جو ہے اس کا احسان نہیں مانتے۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم کہ آپ نے فرمایا اگر باہر صدقہ کرتے ہو صرف سنگل ثواب ملے گا صدقے کا، اگر وہی غریب رشتہ دار پر کرتے ہو تو فرمایا ڈبل اجر ملے گا۔ اسی طرح حضرت ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی، کہتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ایک لونڈی کو جو ہے آزاد کر دی۔ غلام آزاد کرنا، لونڈی آزاد کرنا کتنے بڑے اجر کی بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اے میمونہ اگر تو اپنی لونڈی کو تیرے ماموں کو تحفہ دے دیتی تو تجھے اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے نہیں ہمارے مال میں برکت ہو، ہمارے پیسوں میں برکت ہو، ہماری عمر میں برکت ہو، صحت میں برکت ہو۔ تو آئیے بہترین نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو اس کے مال میں برکت ہو، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو بنائے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور معاشرے کے اندر بعض لوگ ایسے بھی ملتے ہیں آپ کو
جو بدلے میں صلہ رحمی کرتے ہیں، بدلہ میں اگر فلاں رشتہ دار میرے کسی پروگرام میں فنکشن میں شریک ہوگا تبھی میں جاؤں گا، اگر فلاں رشتہ دار میرے ساتھ بات کرے گا تبھی اس کے ساتھ بات کروں گا، بدلے میں اگر وہ کرے گا تبھی میں کروں گا، اگر نہیں کرتا تو میں بھی نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل اذا قطع رحمہ وصلہ، فرمایا کہ بدلے میں صلہ رحمی کرنے والا، بدلے میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، یہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ فرمایا بلکہ اصل میں جو رشتہ داروں کے حقوق کا ادا کرنے والا ہے وہ ہے جب رشتہ دار اس کے ساتھ تعلق کو توڑنا چاہیں تب پھر تعلق کو جوڑے رکھے، جب رشتہ دار اس کے ساتھ برا جو ہے معاملہ کرے تب بھی ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، ایسا آدمی اصل میں صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتہ داروں کے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ فرمائیں کیا معاملہ؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے تعلق سے اچھا گمان رکھتا ہوں، وہ میرے تعلق سے برا گمان رکھتے ہیں، میں ان کے لیے خیر خواہی چاہتا ہوں، وہ میرے لیے برائی چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری بات سنی اور کہا اگر جو تم کہہ رہے ہو اس میں تم سچے ہو، اگر تم جو کہہ رہے ہو اس میں سچے ہو تو تم ان کے منہ میں گرم راکھ بھر رہے ہو، اور یہی معاملہ رہا، تمہارے رشتہ دار تمہارے ساتھ برا سلوک کرتے رہے پھر بھی تم ان کے ساتھ تعلق کو جوڑے رہو اور تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ لگا دے گا جو فرشتہ ان کا مقابلہ کرے، ان کی ٹیڑھی کڑوی باتوں کا جواب دینے کی ضرورت نہیں، ان کے ہر الزام، ان کی ہر کڑوی بات کا جواب فرشتہ انہیں دے گا، اللہ تعالیٰ مقرر کر دے گا۔ اور ہر خاندان کے اندر ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جن کا کام ہی بھائیوں کو، رشتہ داروں کو آپس میں توڑنا ہوتا ہے، بیچ میں جا کے آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے بھائی کی برائی کریں گے، آپ کے بھائی کے پاس جائیں گے، آپ کے خلاف اسے ورگلائیں گے، ان کا کام ہی ہوتا ہے تعلقات کو توڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتے ناتوں کو توڑنے والا کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرحم معلقۃ بالعرش، یہ جو رشتہ داری ہے، رحم ہے، یہ عرش سے لٹکا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، اللہ جو مجھے جوڑتا ہے تم سے اپنے سے جوڑ دے، جو مجھے کاٹتا ہے تو اسے اپنے سے کاٹ لے۔ تو میرے بھائیوں باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، آخری دو بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سوچنے کی بات ہے اسلام نے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اتنی ترغیب دلائی، اس کے باوجود جس قدر اسلام نے ہمیں رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے پر ابھارا ہے اسی قدر آج رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا معاملہ الجھا ہوا ہے۔ آج سب سے زیادہ جس کے ساتھ ہمارے اختلافات ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وہ ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ سب سے زیادہ ہماری نا اتفاقیاں، ان کے تعلق سے بدگمانیاں، بات بات پر لڑنا، اختلاف کرنا، تعلقات کو توڑ لینا، باتوں کو بند کر دینا، ان کے گھر آنا جانا بند کر دینا، یہ ہماری عادت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے آج رشتہ داریاں پوری طرح سے بگڑتی جا رہی ہیں، اور جہاں تک والدین کا معاملہ ہے، کیونکہ رشتہ داروں میں سب سے پہلے جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے ہمارے ماں باپ ہیں، اور ماں باپ کے ساتھ بھی ہمارا تعلق صحیح نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ صحیح نہیں ہے، ماں باپ ہم سے راضی نہیں ہے، ماں باپ ہم سے راضی نہیں ہے۔ کئی سارے والدین ترستے ہیں کہ ان کے بچے 2 لمحے بیٹھ کر کے محبت سے ان کے ساتھ بات کریں۔ آج ماں باپ کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسے ہے پتہ؟ غلام اور لونڈیوں کی طرح، جس طرح غلام اور لونڈیوں کے ساتھ سختی سے اور جھڑک کر کے لوگ بات کرتے ہیں، اسی طرح والدین کے ساتھ آج ہمارا معاملہ ہے۔ اگر کوئی اجنبی ہمارے گھر میں داخل ہو جائے اور ماں باپ کے ساتھ ہمارے بات کرنے کا انداز، ان کی باتوں کا جواب دینے کا انداز دیکھ لے، یقیناً وہ کہے گا یا تو یہ اس کے غلام لوگ بھی ہیں یا گھر میں کام کرنے اور جھاڑو پوچھا کرنے والے ہیں۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ حضرت جبرائیل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے کئی سارے سوالات کیے تھے۔ ایک سوال یہ کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے قیامت کب آئے گی؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانی میں تمہیں بتاتا ہوں، ان تلد الامۃ ربتها، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت آئے گی جب لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ کیا مطلب ہے؟ قیامت کے قریب پیدا ہونے والی اولاد اپنے والدین کے ساتھ غلام لونڈیوں سے برتاؤ کریں گے۔ آج ہمارا برتاؤ ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہوئی ہے، جن ماں باپ نے ہمیں اپنا خون جگر پلا کر کے بڑا کیا، جس باپ نے ہماری پرورش کے لیے اپنی پوری جوانی ختم کر دی، جس ماں نے اپنا پورا حسن ضائع کر لیا، بڑے ہو کر کے ہم ان ماں باپ کی کیسے قدر کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچتے بھی نہیں۔ میں اپنے گاؤں کی بات بتاتا ہوں، ایک عالم دین ہے، نام تو لینا مناسب نہیں ہے، ان کے ایک فرزند کھڑے ہو کر کے سگریٹ پی رہے تھے، کسی نے آ کر کے ان کو بتایا تو بیچارے بے ساختہ ہو گئے، بہت روئے۔ مجھے اس وقت میں احساس ہوا، میں نے کہا کہ والدین کا کیا قصور ہے جنہوں نے رات دن ایک کر کے اتنی محنت کر کے پورے زمانے سے لڑ کر کے ان کو بڑا کیا، ہمیں بڑا کیا، ہماری پرورش کی، کہ آگے چل کر کے ہم یہ صلاح ان کو دیں؟ ارے بھائی تجھے گناہ کرنا بھی تھا تو تم کی بند کمرے میں کر لیتا، والدین کو شرمندہ کرنے کی تجھے کیا ضرورت تھی؟ تو میرے بھائیوں ایسے معاملات ہوتے ہیں، یاد رکھیے صلہ رحمی یہ بہت اہم چیز ہے والدین کے اوپر۔ پرسوں شیخ نے بھی بڑا اچھا خطاب کیا ہے، ابھی ہمارے یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی ہوا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ بڑے اچھے انداز میں اپنے تجربات کی روشنی میں شیخ عبد الماجد تیمی حفظہ اللہ نے اس کو بیان کیا۔ تو میرے بھائیوں آپ سے گزارش یہی ہے رشتہ داروں کو جوڑے رکھیں، تعلقات کو بنائے رکھیں۔ بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو سگے بھائی چچیرے کو میرے بھائی سگے بھائی جو ایک ہی گھر میں پرورش پا کر کے بڑے ہوئے ہیں، کئی سال گزر گئے آپس میں بات نہیں کرتے، کئی سال گزر گئے۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، ان کا فرینڈ سرکل بھی بڑا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، آپ ایک لمبا سفر کر رہے ہوں، ٹرین میں بیٹھے ہوں، آپ کی بازو والی سیٹ پر کوئی دوسرا اجنبی آ کر کے بیٹھے، 5-10 منٹ میں دوستی ہو جاتی ہے، بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، فلاں فلاں، پھر 2-4 گھنٹے میں نمبر بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، پھر ایسی گہری دوستی ان سے ہو جاتی ہے، ان کے غم میں ہم شریک ہونے لگتے ہیں، اپنی خوشیوں میں ان کو شریک کرنے لگتے ہیں۔ ہزاروں کلومیٹر دور رہنے والا ایک انسان 1-2 گھنٹے ٹرین میں آپ اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اتنا تمہارا یارانہ بن جاتا ہے، آپ اس کی ہر خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے آپ کا سگا بھائی 9 مہینے ماں کے پیٹ میں وہی پرورش اس نے پائی ہے جہاں آپ نے پرورش پائی، ماں کے خون جگر کو اسی جگہ سے چوس کر کے اس نے پیا ہے جس جگہ سے آپ نے پیا۔ ایک ہی گھر کے اندر ایک ہی چھت کے سائے میں دونوں پرورش پا کر کے بڑے ہوئے ہیں، آگے چل کر کے شادی ہو گئی، جائیداد کا معاملہ آیا تو ساری چیزوں کو انسان بھلا دیتا اور آپس میں نا اتفاقیاں جھگڑے تو اس قدر ہوتے ہیں، آگے چل کر کے ایک دوسرے کے خون کی نوبت تک آتی ہے۔ میں ایک آخری بات آپ کو بتا کر کے اپنی بات ختم کروں گا، جہاں پر بھی رشتہ داری کا معاملہ آتا ہے، خون کا جو رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ، 2 رشتے ہوتے ہیں۔ ایمان کا رشتہ خون کے رشتے سے زیادہ اہم ہوتا ہے، لیکن جب ایمانی رشتہ خونی رشتہ بھی ہو تو اس کا مقام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ کا بھائی سب سے پہلے تو آپ کا ایمانی بھائی، پھر سب سے پہلے خونی بھائی، پھر اس کے بعد ایمانی بھائی، تو اس کا مقام، اس کا احترام ہمارے دلوں میں کتنا ہونا چاہیے، محبت کتنی ہونی چاہیے۔ اور خونی رشتہ یاد رکھیے، بہت سارے لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے میرا فلاں دوست جو ہے میرے بھائی سے بڑھ کر ہے، فلاں دوست بھائی سے بڑھ کر ہے۔ آج ایک ایسی بات بتاؤں گا، شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی، میں کہتا ہوں ایسے لوگ جو کہتے ہیں میرا دوست میرے بھائی سے بڑھ کر کے وہ جھوٹے ہیں۔ آپ کے بھائی سے بڑھ کر آپ کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا، آپ کے بھائی سے بڑھ کر آپ کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ ایک واقعہ واٹس ایپ پر میں پڑھنے کا اتفاق ہوا، خونی رشتوں کی اہمیت کتنی ہوتی ہے۔ آپ تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے، نا اتفاقی ہو جاتی ہے، اس کی مرمت کرنے کی کوشش کریں۔ ہاتھ پر زخم ہو تو اس کا علاج کیا جاتا ہے، ہاتھ کو کاٹا نہیں جاتا۔ آپ کا بھائی غلطی کرتا ہے، اس کی اصلاح کریں، آپ سے بدگمانی کر رہا ہے، بھائی کونے میں لے کر کے بیٹھیں، اس کے ساتھ بات کریں، معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ تعلقات کو توڑنا اس کا علاج نہیں ہے۔ کسی گاؤں کی بات ہے، گاؤں میں ایک کنواں تھا، سارے گاؤں کے لوگ اسی کنویں سے پانی پیتے تھے۔ یہ واقعہ ذرا آخری واقعہ میرا ہے، اسی کنویں سے سارے لوگ پانی پیتے تھے۔
ایک دن کیا ہوا، کنویں سے اچانک بھیانک آوازیں آنے لگی، لوگ کنویں کے قریب نہیں جا رہے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن، 3 دن گزر گئے، لوگوں کو پینے کا پانی اسی کنویں سے ملتا تھا، پانی بند ہو گئے۔ بعد میں سارے لوگ مل کر کے جمع ہوتے ہیں، پنچایت بیٹھتی ہے، طے یہ پاتا ہے کہ کوئی ایک آدمی جو ہے سارے گاؤں والوں کے لیے قربانی دے، کوئی ایک آدمی اندر اترے، جا کر کے دیکھے کیا معاملہ ہے۔ کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک آدمی اٹھا، ایک نوجوان اٹھا، اٹھ کر کے کہتا ہے میں اس کنویں میں اترنے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے کہ جب مجھے رسی باندھ کر کے نیچے چھوڑا جائے گا اور کھینچا جائے گا، رسی چھوڑنے اور کھینچنے والوں میں میرا بھائی بھی ہونا چاہیے۔ لوگ پریشان ہیں، کیوں؟ کیونکہ بھائی کے اس کے تعلقات ذرا خراب ہو گئے تھے، دوریاں پیدا ہوئی تھی، لوگ سمجھ نہیں پائے۔ بہرکیف ضرورت تھی، اب یہ آدمی اس کو رسی باندھ کر کے نیچے اتارا گیا۔ نیچے پہنچا تو دیکھتا ہے کہ بندر پانی پینے کے لیے آیا، پیر پھسل کر کے گر گیا۔ چالاک آدمی تھا یہ، اس نے اپنے ساتھ کچھ مٹھائی وغیرہ رکھی تھی، بندر کو کھلایا، اسے لے کر کے اپنے ڈول میں بٹھا دیا، رسی ہلائی، اوپر کھینچا گیا۔ جیسے جیسے وہ ڈول اوپر اٹھنے لگا، ان پر روشنی پڑنے لگی، کانے منہ کا بندر تھا۔ لوگ دیکھ کر کے پریشان ہو گئے، ڈر گئے، یہ کون سی چیز ہے؟ سب رسی چھوڑ کر کے بھاگ گئے، لیکن ایک آدمی تھا جو رسی پکڑے ہوئے تھا۔ کون تھا؟ بھائی تھا۔ کون تھا؟ بھائی تھا۔ تو میرے بھائیوں، بھائی کا جو رشتہ ہے وہ خونی رشتہ ہے، آپ کے اس کے رگوں میں ایک ہی خون ہے۔ وقتی طور پر تھوڑی بہت نا اتفاقیاں ہو جاتی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ نا اتفاقیوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جب کب ہوتا ہے؟ جب شادیاں ہوتی ہیں تب عام طور پہ ہوتا ہے۔ اب اس میں عورتوں کو بھی قصور نہیں دیا جا سکتا، کیوں؟ کیونکہ آپ کا بھائی، شادی سے پہلے کی بات ہے، ہر گھر میں معاملے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بڑے بھائی چھوٹے بھائی نیچے اوپر ہوتے ہیں، کپڑے پھاڑ لیتے ہیں، مار پیٹ ہوتی ہے، کب تک؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، اس کے بعد شام تک پھر معاملے درست ہوتے ہیں۔ شادی کے بعد ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں؟ اس لیے شادی کے بعد جو دلہن بن کر کے ہمارے گھر پر آتی ہے، میری بیوی، میرے بھائی کی بیوی، ان کے رگوں میں ہمارا خون نہیں ہے۔ جس طرح میں اپنے بھائی کی غلطی کو نظر انداز کروں گا، وہ اس طرح نظر انداز نہیں کرے گی۔ کئی ساری غلطیوں کو میرے بھائی کے دیکھ کر کے میں چھپانے کی کوشش کروں گا، وہ چھپانے کی کوشش نہیں کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے رگوں میں تھوڑی اس کا خون ہے۔ ایسے موقع پر بیلنس کرنے کی کوشش کریں، سمجھائیں، دیکھو میرا بھائی ہے، میرا بڑا بھائی ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے، اب اگر اختلاف کریں گے تو قصوروار بنے گی، تو بدنام ہوگی۔ معاملے کو درست بنانے کی کوشش کریں، تعلقات کو بنائے رکھنے کی کوشش کریں، اور یہ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے، یہ اگر اس میں کوتاہی ہوگی تو بڑی سنگینی ہے۔ اس لیے حقوق العباد کا اہتمام کریں، خصوصاً رشتہ داروں کے حقوق، والدین کے حقوق کا بھی اہتمام کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، ان کی خطاؤں، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہم تمام کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیں۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، شیخ محترم نے بہت ہی